بڑی سے بڑی پریشانی ہو یا بڑی سے بڑی کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی ہو، آپ یہ وظیفہ کریں، آپ دیکھیے گا فوراً اللہ پاک کی آپ کو جو ہے مدد حاصل ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا اور فل واچ کریے گا تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں معلوم ہو کہ کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑے ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام پریشانیاں دور کر دیں، تمام تکلیفوں کو دور کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کا میرا ٹاپک بہت خاص ہے اور بہت زیادہ جو ہے مطلب یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو شیئر کر رہی ہوں، بہت مجرب وظیفہ ہے، بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ جو ہے میں بہت دفعہ کر چکی ہوں۔ میری فیملی میں سب پورا جو ہے میرے خاندان میں جو ہے نا یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اور ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ مطلب ہم اس کو جب کرتے ہیں جب ہمارے اوپر بہت زیادہ کوئی پریشانی آ جائے اور جب ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہو اور ہمیں حل چاہیے ہو تو فوراً اللہ پاک کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس کو سخت سے سخت پریشانی میں کیا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس وظیفے نے ورک نہیں کیا ہو۔ تو آپ لوگ جو ہے لازمی پڑھیں اور اس کو جو ہے دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ کوئی پریشان ہو، کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، جیسے ویزا نہیں لگ رہا، کوئی باہر جانا چاہتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے اس کو کافی تعداد میں پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جو ہے پریشانی دیکھتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے۔ زیادہ باتیں نہیں کروں گی، بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے سٹوری شیئر کروں گی، لیکن پہلے وظیفہ سمجھا دیتی ہوں، پھر جو ہے آگے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے جو ہے اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، مطلب بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، بس پریشانی ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں درود تنجینہ کا وظیفہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو ہے یہ پڑھنا ہے، آپ نے 11 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے بیچ میں جو ہے 313 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور جب تک آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوتی تب تک آپ نے کرنا ہے۔ 7 ڈیز آپ اس کو لازمی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس جو ہے اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اگر آپ ایک جو ہے کوئی جیسے بیوی کر رہی ہے، بہن کر رہی ہے یا کوئی بھی ایک انسان کر رہا ہے نا یہ وظیفہ، تو آپ 313 مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ اس کو بہت زیادہ تعداد میں آپ اکیلے نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے، جیسے کوئی بیماری ہے اور جیسے آپ نے جو ہے آپ کی کوئی بیماری ڈائیگنوز ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کرتے ہیں، کوئی کاروبار میں بہت زیادہ پریشانی آ گئی ہے، اس کے بعد آپ کرتے ہیں، کوئی رشتہ ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ فوراً ہو جائے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے رزلٹس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، باہر سے ویزا نہیں لگ رہا پھر آپ فوراً کر سکتے ہیں۔ تو مطلب کوئی فوراً جو ہے حل چاہتے ہیں نا، کوئی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1000 بار درود تنجینہ پڑھیں گے۔ تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اس کو جو ہے آپ نے 10 لوگوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ 10 لوگ، جیسے ہمارے گھر میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم بہنیں اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، جیسے ہم لوگ جو ہے 10 کر کے 10 لوگ ہوتے ہیں تو 10 کر کے جو ہے 1000 بار یہ پورا ہو جاتا ہے۔ میں ایک انسان کو نہیں کہوں گی کہ آپ 1000 بار ایک جو ہے فرد اس کو پڑھیں، کیونکہ دیکھیں یہ بڑا ہوتا ہے اور ہمیشہ میں یہی سمجھاتی ہوں کوئی اگر بڑا وظیفہ ہے نا تو کوشش کیا کریں نہ کریں، کوئی چھوٹا وظیفہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے درود تنجینہ بڑی ہے، اس لیے آپ 1000 بار اگر آپ خود پڑھیں گے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم ایسی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پڑھنے میں، کیونکہ ہم زیادہ تعداد میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم آگے پیچھے الفاظ کر دیں گے تو پھر ہم وظیفہ جب ہم کریں گے تو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طریقے سے اس وظیفے کا رزلٹ نہیں آتا۔ تو ہمیں وظیفہ کوئی کرنا ہوتا تو بہت سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہم اس کو بہت دھیان سے پڑھتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب ہم 1000 کی تعداد میں پڑھتے ہیں تو اس کو
10 10 کر کے ڈیوائڈ کر دیں، یا پھر 5 لوگ ہیں تو پھر اسی طریقے سے آپ ڈیوائڈ کر کے آپس میں ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے اس کو ختم کر لیں۔ اور ہمارے یہاں ہوتا ہی اسی طریقے سے ہے، جب ہمیں کوئی پریشانی میں پڑھنا ہوتا ہے نا، تو ہم ساری بہنیں جو ہے اتنی تعداد میں جو ہے مطلب لگا لیتے ہیں کہ ہم اتنی جو ہے اس کو پڑھیں گے 10 یا 15 دفعہ، تو پھر یہ 1000 بار مکمل ہو جائے۔ اور یہ جو ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا پھر پڑھ لیا، ایسا نہیں، آپ نے ایک ساتھ ہی جو ہے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کو فوراً اس کے رزلٹ آئیں گے۔ جب تک آپ کی پریشانی حل نہیں ہوتی تب تک آپ اس وظیفے کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ایک فرد پڑھ رہا ہے وہ 313 مرتبہ پڑھے گا درود تنجینہ، اور درود ابراہیمی اس میں جو ہے 11 بار اول آخر لگے گا۔ حالانکہ یہ خود ایک درود ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر درود ابراہیمی لازمی لگے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اب ویسے بھی درود تنجینہ جو ہے روز پڑھا کریں، اس کی بہت جو ہے فضیلت ہے، بہت برکت ہے۔ لیکن یہ وظیفہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے شیئر کرا ہے نا وظیفہ، یہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اچھا، میں جو ہے میری ایک جو ہے جاننے والی تھی، ان کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، وہ کافی ٹائم سے جو ہے انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن ان کو جانا بہت ضروری تھا، وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے جا رہی تھیں، لیکن مسئلے اتنے زیادہ آ رہے تھے، کبھی کچھ ایسا ہوتا تھا جب ہم کوئی کام اگر کر رہے ہوں اس میں اتنے مسئلے آ جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے 1000 بار ایک جگہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کروایا، اور جب انہوں نے وظیفہ کروایا اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سے ان کا ویزا بھی لگ گیا، وہ چلی گئی اور سیٹ ہو گئی وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ آسانیاں کر دیتے ہیں اس کے اندر۔ جیسے ہم نے کاروبار کے لیے پڑھا تھا، ہمارے کچھ مسئلے آ رہے تھے کاروبار میں، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے تو 24 گھنٹوں میں آپ کو جو ہے اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، لیکن اگر نہیں ملتا تو آپ اس کو 2 دن 3 دن 7 دن تک اس کو آپ پڑھیں لازمی۔ ہماری فیملی میں یہ ضرور جو ہے پڑھا جاتا ہے جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کی فوراً مدد حاصل ہوگی۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو پڑھا ہو اور ہماری پریشانی، ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہمیشہ جب بھی پڑھا ہے سچے دل سے اللہ پاک کو پکارا ہے، اب اللہ پاک کا ساتھ، اللہ پاک کی مدد ضرور حاصل ہوئی ہے۔ درود تنجینہ کس طریقے سے جو ہے بتایا گیا کہ اس کو پڑھیں، کس طریقے سے مطلب شروعات ہوئی پڑھنے کی، ہم کیسے جو ہے اس کو پڑھنے لگے پریشانی میں۔ تو حضرت ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سمندر کے سفر پہ وہ روانہ ہوئے۔ دوران سفر جو ہے ان کے جہاز کو طوفان نے جو ہے گھیر لیا۔ لہریں جو تھیں وہ اتنی بلند اور اتنی جو ہے خوفناک تھیں کہ جہاز جو ہے وہ ڈوبنے کی جو ہے دوراہے پر آ گیا۔ جہاز میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ اتنی دیر میں حضرت ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، تم اور تمہارے ساتھی جو ہے یہ درود پڑھو، انشاءاللہ تمہاری سب آفتیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی اس درود کی برکت سے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ درود ان کو سکھایا، جو آج جو ہے درود تنجینہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضرت شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یہ درود پاک جو ہے دل سے پڑھا تو طوفان جو ہے تھوڑی دیر میں تھم گیا، اور ان کے تمام ساتھی جو ہے وہ آفت سے محفوظ ہو گئے۔ اسی واقعے کے بعد سے یہ درود تنجینہ کہلایا، اور درود تنجینہ کا مطلب ہے نجات دینے والا۔ تو سارے علماء اور صوفیاء بزرگان دین جو ہے سبھی جو ہے اس کو پڑھنے لگے، اپنے وظائف میں بتانے لگے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے پھر ہم بھی اس کو جو ہے سنتے ہیں، اور پھر ہم نے اس کو پڑھنا جب اسٹارٹ کرا تو پھر پتہ چلا کہ جب بھی ہم اس کو پریشانی میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری فوراً مدد کریں گے۔ تو اس لیے میں نے آج جو ہے ولاگ اپنا ڈیٹیل میں بنایا ہے، کیونکہ جو بھی میری بہنیں بھائی جو لوگ پریشان ہیں دیکھنے والے، سب اس کو پریشانی میں پڑھیں۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام پریشانیاں دور کر دیں۔ آپ آمین یا رب العالمین۔ کامنٹ ضرور کریے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گے نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔